الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سالک جو پرواز کرتا ہے تو سالک کے دو پر ہیں، ایک ذکر الہی اور دوسرا صحبت شیخ۔ تو ذکر بھی کثرت سے کرنا ہے اور شیخ کی صحبت کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ شیخ کی صحبت جو ہے، مشائخ نے لکھا کہ یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ کچھ مشائخ نے تو یہ بھی لکھا کہ جو سالک شیخ کی صحبت میں نہیں آئے گا وہ ذکر اور معمولات بھی نہیں کرے گا۔ اب یہ تھوڑا سا سمجھنا مشکل کہ جی ایسے کیوں ہوگا کہ جو سالک شیخ کی صحبت میں نہیں ہوگا وہ ذکر و معمولات بھی نہیں کرے گا۔ تو آج سے کوئی 20-22 سال پہلے کیونکہ یہ بات سنی تھی، تو اس کو ٹیسٹ کرنا اس عاجز نے شروع کیا کہ جو لوگ بہت عرصے تک ملاقات نہیں کرتے تھے، تو یہ عاجز ان سے پوچھتا کہ جی آپ کیا معمولات کر رہے ہیں؟ تو شروع میں تو درجنوں لوگ تھے، پھر سینکڑوں لوگ، اب میرے خیال میں ہزاروں لوگوں سے یہ سوال پوچھ چکا ہوں، اور ہزاروں میں سے ایک بندہ بھی نہیں ملا جو کہے کہ ہاں جی بہت عرصے تک شیخ کی صحبت تو میسر نہیں ہوئی مگر معمولات پابندی سے ہو رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شیخ کی صحبت جو ہے یہ اہم ترین چیز ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ جو ہیں اس صحبت کو حاصل کرنے کے لیے خوب محنت اور خوب مجاہدے بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کے شیخ کی خانقاہ جو تھی وہ کوئی 350 میل دور تھی۔ تو حضرت مسکین پور شریف میں اور ان کے شیخ حضرت سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ موسیٰ زئی شریف میں۔ تو حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ 350 میل سفر کرتے اور پیدل سفر کرتے، اللہ، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، اور یہ آج کا زمانہ نہیں تھا، یہ 100 سال پہلے کا زمانہ۔ آج تو موٹر وے بنے ہیں اور ریسٹ ایریاز بنے ہوئے ہیں، اپنی پسند کا کھاتے ہیں، اور 350 میل جو ہے وہ 3-4 گھنٹے میں طے ہو جاتے ہیں۔ تو کئی دن پیدل چلتے ہوئے گزر جاتے۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تو کبھی کبھی چنے کچھ ساتھ لیے ہوتے وہ کھا لیتے، اور کبھی وہ بھی ختم ہو جاتے، اور بھوک ستاتی تو راستے میں درختوں کے پتے کھا لیتے۔ اللہ!
تو اتنی مشقت کے ساتھ شیخ کی خانقاہ کی طرف، اور خود لکھتے ہیں کہ مگر خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں اللہ کا قرب ملے گا۔ تو مشائخ نے بڑی مشقت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس صحبت کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد، آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو جن سے دوستی رکھیں گے انہی کے دین پر ہوں گے۔ اگر عام لوگوں سے دوستی رکھیں گے تو عام لوگوں جیسا دین ہوگا، اور اللہ والوں سے دوستی، مشائخ سے دوستی ہوگی، مشائخ کی صحبت میں وقت گزرے گا تو ان کے جیسا رنگ آئے گا۔ اردو میں مثل مشہور ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو یہ صحبت کا بڑا اثر ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کے اوپر صحبت کا اثر اتنا ہے کہ اگر انسان جانوروں کی صحبت بھی اختیار کرے تو ان جیسا بننا شروع ہو جاتا ہے، اتنا اس کے اوپر صحبت کا اثر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اونٹوں کی صحبت میں زیادہ رہے گا اس کے اندر ہٹ دھرمی زیادہ آ جائے گی۔ ہٹ دھرمی کیوں زیادہ آ جائے گی؟ کیونکہ اونٹ جو ہے وہ ہٹ دھرم جانور ہے، اگر وہ ہٹ دھرمی پہ آتا ہے تو اس کو کوئی پھر اس کی مرضی کے خلاف کروا نہیں سکتا۔ تو جو اونٹوں میں زیادہ رہتا ہے اس کے اندر ہٹ دھرمی زیادہ آ جاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ جو گھوڑوں میں زیادہ رہتا ہے اس کے اندر شجاعت آ جاتی ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ بہت ہی بہادر جانور ہے، اس لیے جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، نیزے بھی لگ رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو جو اونٹوں میں رہے گا اس کے اندر ہٹ دھرمی زیادہ آ جائے گی، جو گھوڑوں میں زیادہ وقت گزارے گا اس کے اندر بہادری اور شجاعت زیادہ آ جائے گی، اور جو بکریوں میں زیادہ وقت گزارے گا اس کے اندر عاجزی زیادہ آ جائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے سب نے بکریاں چرائی۔ تو بکریوں کا چرانا اس سے انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو صحبت کا اثر ہم میں سے ہر ایک پر ہوتا ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے اوپر صحبت کا اثر نہیں ہوتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ نیک سے نیک بندہ ہوگا، بری صحبت میں جائے گا تو کچھ نہ کچھ برائی لے کے آئے گا، اور برے سے برا بندہ ہوگا نیک صحبت میں جائے گا تو کچھ نہ کچھ اچھا ہی لے کے آئے گا۔ جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ تو نیکوں کی صحبت سے انسان کے دل بدلتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ اسی لیے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں
انہوں نے مشائخ کے ساتھ نہ صرف تعلق رکھا بلکہ جذباتی تعلق رکھا. چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں وقت گزارا. 2 سال گزرے تھے تو آپ کا یہ قول مشہور ہے، لولا السنتان لہلک النعمان. اگر یہ 2 سال میں ان کی صحبت میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اب دیکھیے، کہنے کو تو امام اعظم ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کی فقہ پر عمل کرنے والے، اور عبادت کا ذوق شوق بھی خوب، مگر فرماتے ہیں کہ اگر میں ان شیخ کی صحبت میں وقت نہ گزارتا تو ہلاک ہو جاتا. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی صوفیاء کی صحبت میں بہت کچھ سیکھا، اور فرماتے ہیں اس میں سے سب سے اہم چیز یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو اچھے کاموں میں نہیں لگاؤ گے تو تمہارا نفس تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا. تو امام ابو حنیفہ نے بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ جو تھے وہ ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور امام احمد ابن حنبل تو اتنے مشہور شیخ اور اتنے بڑے عالم، اور ابو ہاشم تو بہت ہی معمولی سا ان کی کٹیا تھی، اور اتنے بڑے عالم جو ہے ان کی کٹیا میں جا کے کئی کئی گھنٹے گزار آتے. تو ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھ لیا کہ شیخ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ اتنے بڑے عالم، اتنے ہزاروں لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت کہ ایک اتنے بوڑھے سے آدمی جو ایسی چھوٹی سی کٹیا میں رہتا ہے اس کے پاس جا کے ایسے گھنٹوں گزار آتے ہیں. تو انہوں نے بڑا تاریخی جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ انا عالم بکتاب اللہ، کہ میں تو ہوں عالم اللہ کی کتاب کا. فہو عالم باللہ، اور وہ عالم ہے اللہ کے. تو میں اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہوں، وہ اللہ کا علم رکھتے ہیں، اس لیے ان کی صحبت میں وقت گزارتا ہوں. تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارنا، مشائخ کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم سرمایہ ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے جی، کیسے سب سے اہم سرمایہ ہو گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب. انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا. تو اگر دنیا میں اللہ والوں سے محبت کی تو کل آخرت میں اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوگی. تو گو کہ اعمال ان کی طرح نہیں ہوں گے، مگر اس محبت اور تعلق کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی صحبت نصیب ہوگی. اس لیے یہ اللہ والوں کی صحبت، مشائخ کے ساتھ تعلق، یہ ہماری زندگی کا بہترین سرمایہ، سب سے اہم سرمایہ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے.
الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔